ویلکم ٹو وردی ایکسپلینیشن۔ آج ہم جو مووی ایکسپلین کریں گے اس کا نام ہے مائی نیم از لوکی وان۔ مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو لوکی وان سڑک پر سردی کے موسم میں خون صاف کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ خون کس کا ہے، وہ کون تھا اور لوکی وان کا اس سے کیا تعلق تھا، یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ سین چینج ہوتا ہے تو ہم لوکی وان اور اس کے ساتھ کچھ اور نارتھ کورینز کو فلائٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ فلائٹ سے بیلجیم آ رہے ہوتے ہیں۔ پلین میں موجود وہ شخص ان سبھی پیسنجرز کو کہتا ہے کہ فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد سب اپنے پاسپورٹ میرے حوالے کر دیں گے۔ چوں ہی فلائٹ لینڈ ہوتی ہے تو سب چیکنگ کرنے کے بعد وہ اپنے کلوتھز چینج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ سے باہر آ کر اپنے پاسپورٹس اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ لوکی وان اس شخص کو ایک ایڈریس کا پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ $40 دو اور میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی لوکیشن پر پہنچنے کے بعد وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بہت سے غیر ملکوں کے لیے رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ اسے ایک فارم دیا جاتا ہے جس پر وہ اپنا نام اور ایڈریس ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے پاس آئی ڈی موجود نہیں ہوتی جو کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس بندے نے لے لی تھی۔ اب وہاں اس کی مدد کے لیے جیونگ ہوئی نام کی یہ لیڈی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لوگوں کو سالہ سال انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن تم بہت لکی ہو۔ پھر وہ اپنے دوست سے اسے ملاتی ہے جو کہ اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک نارتھ کورین ہے اور یہاں پر نوکری کے سلسلے میں آیا ہے۔ تب اسے وہ دن یاد آتا ہے جب اس کی برتھ ڈے تھی اور اس کی ماں نے اس کے لیے نوڈلز بنائی تھی اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں کافی بڑا ہو چکا ہوں، پھر بھی آپ کام پر جاتی ہیں، جس پر اس کی ماں کہتی ہیں کہ آئندہ کے بعد ایسی بات دوبارہ مت کرنا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کام کر کے تمہیں کھلاتی رہوں گی۔ اب ہمیں لوکی وان کی ماں کی نوکری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو کہ ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر کا کام کیا کرتی تھیں۔ سین پریزنٹ میں آتا ہے تو وہ لیڈی اس سے سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں جس پر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک میٹنگ ختم ہونے کے بعد دوسری میٹنگ فیبرری 2 کو تھی، ایک سال بعد۔ اب اسے اس اسٹرینج کنٹری میں ایک سال گزارنا تھا۔ باہر آتے ہی وہ اسٹریٹ پر ایک پیمفلٹ دیکھتا ہے ہوٹل کے بارے میں تو وہ اس ہوٹل میں رینٹ پے کر کے روم پرچیز کر لیتا ہے اور ان پیسوں کو بڑی قیمتی جگہ چھپاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دو لوگ اس کے روم میں انٹیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے، جس پر وہ شخص اسے دھکیل کر باہر نکالتا ہے تو وہ وہیں سو جاتا ہے۔ وہ دونوں فارغ ہو جاتے ہیں تو لوکی وان اندر آنے کے بعد اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل آتا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے اسے ایک ریسٹ روم دکھائی دیتا ہے جہاں پر وہ رات گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پر کھڑکی کے اندر سے ہوا آ رہی تھی جس وجہ سے اسے مزید ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ کچرے کے ڈبے میں سے پانی کی بوٹلز نکالتا ہے اور باسی کھانا نکال کر کھا جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑتی ہے جو کانچ کی بوتلیں بیچ کر پیسے لے رہا تھا۔ وہ بھی یہ کام شروع کرنے لگتا ہے اور اسے چند پیسے مل جایا کرتے تھے جس سے وہ اپنا گزارا کر لیا کرتا تھا۔ اب بیلجیم جیسے کنٹری میں اس کو یہ معمولی سا کام کرنا پڑتا تھا اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ ایک دن جب وہ سامان لے کر واپس آیا تو ریسٹ روم بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ سڑک پر تنہا رات گزارنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دور اسے آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ وہاں جا کر خود کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ شرارتی بچے آ جاتے ہیں اور اسے مارنے لگتے ہیں۔ پھر ایک شرارتی بچہ اس کا شوز لے کر ندی میں پھینک دیتا ہے۔ اب جوں ہی لوکی وان اپنا شوز لینے کے لیے ندی کے پاس ہوتا ہے تو شوز کافی دور تھا جس وجہ سے وہ ندی میں گر جاتا ہے۔ سردی کافی تھی اس وجہ سے وہ ایک لانڈری شاپ میں آتا ہے اور وہاں کی مشینیں گرم تھی اس لیے وہ خود کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
پھر اسے اپنی پاسٹ کا ایک سین آتا ہے جب پولیس والے اس کی ماں سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، جس پر وہ انکار کر دیتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تب ہی لیوک ایوان کے انکل آ کر سب بات سنبھال لیتے ہیں، لیکن اس سردی کے موسم میں لیوک ایوان اپنی ماں کو گھر لینے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن وہ پولیس کو دیکھ لیتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنی ماں کو وہاں سے لے کر بھاگنے لگتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور آ جاتے ہیں اور پولیس والوں کو بھی چکمہ دے دیتے ہیں، لیکن لوکیوان کو کیا پتا تھا کہ اس کی ماں کی ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو جائے گی۔ لوکیوان بھی ایک عجیب سے صدمے میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ تب ہی وہاں پر اس کے انکل بھی پہنچ جاتے ہیں، جو کہ لوکیوان کو وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور دور جا کر کسی اور شہر میں اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ حرام سے نہیں بلکہ ایمانداری سے کمانا۔ لوکیوان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر پولیس والے پہنچ چکے تھے۔ اب وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر سین پریزنٹ میں آتا ہے تو ماری نام کی ایک لڑکی اس کا وہی پرس جسے وہ کافی عرصے سے سنبھالتا آیا ہے، اس پیسوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب سین پولیس اسٹیشن میں آتا ہے تو لوکیوان اسی سرانڈری کی سی سی ٹی وی فوٹو چیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ پھر لوکیوان ماری کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اس پرس کے اندر سے سارے پیسے ضائع کر دیے؟ لوکیوان ان پیسوں کے بارے میں کافی سینسیٹیو تھا۔ پھر لوکیوان بتاتا ہے کہ یہ پیسے اس کو اس کی ماں کی لاش بیچ کر ملے تھے۔ پھر ہمیں پاسٹ کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جب اس کے انکل اسے پاسپورٹ اور پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری ماں کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں بیچ دیا اور اسی کے بدلے میں یہ پیسے اور تمہارے پاسپورٹ آنے کا خرچہ ہوا۔ پھر لوکیوان اپنے بازو میں سے ایک بلیڈ نکال کر خود کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے انکل اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں زندہ رہنے کے لیے کہا اور تم مرنے کو جا رہے ہو۔ اور اب یہ وہی مووی سٹارٹنگ والا سین ہوتا ہے جب لوکیوان سردی کے موسم میں سڑک پر اپنی ماں کے خون کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ سین پریزنٹ میں آتا ہے تو وہ لڑکی لوکیوان سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنا پرس چاہیے تو ان کو یہ کہنا کہ تمہارے پرس میں صرف $30 موجود تھے۔ دونوں جیل سے باہر آتے ہیں تو لوکیوان اس لڑکی کے ساتھ چلتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرا پرس دو۔ تب ہی وہاں پر ماری کے پتا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ لوکیوان کو کچھ پیسے دینا چاہتے تھے لیکن ماری ان سے نہیں لیتی اور ان کے منہ پر مار دیتی ہے۔ پھر وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ماری اسے وہیں رکنے کو کہتی ہے۔ نیچے آنے پر اسے سائرل نام کا یہ بندہ ملتا ہے جو کہ ایک گیم شو کو ہوسٹ کیا کرتا تھا۔ وہاں پر ماری کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ جب وہ سائرل سے اس کا پرس مانگتی ہے تو وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہونے والے تمہیں شوٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے کر مجھے پیسے جتوانے ہیں۔ اب ماری جب باہر آتی ہے تو وہ لوکیوان کو کہتی ہے کہ تمہیں تمہارا پرس نیکسٹ ویک میں مل جائے گا، لیکن لوکیوان اپنا پرس لینے کے لیے نیچے آتا ہے اور وہاں پر لوگوں کے پرس چیک کرنے لگتا ہے، لیکن وہاں پر اسے مارنے لگ جاتے ہیں۔ تبھی سائرل پہنچ جاتا ہے اور سائرل کو مارنے کے لیے جب لوکیوان آگے بڑھتا ہے تو لوکیوان کو ماری روک لیتی ہے۔ پھر سین ماری کے گھر میں آتا ہے جہاں لوکیوان کو اپنے گھر لے کر آتی ہے اور اس کے زخموں پر مرہم لگاتی ہے۔ پھر ایک دوسرے سے سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں تو ماری اسے اپنے ڈیڈ کی کمپنی میں کام دینے کا وعدہ کرتی ہے، اسے ایڈریس بھی لکھ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل تم اس ایڈریس پر چلے جانا۔ پھر اسے کچھ کپڑے بھی دیتی ہے۔ وہ کپڑے پہن کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ جس شخص نے تمہارے منہ کا یہ حال کیا اس سے دور رہنا ہی کافی بہتر ہے۔ مارننگ سین میں لوکیوان کو اس کا ایک نیا نام دیا جاتا ہے جو کہ کورین چائنیز ہوتا ہے، اور اسے وہاں پر ایک اور نارتھ کورین لیڈی ملتی ہے جو کہ کورین چائنیز ہی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک میٹ کی فیکٹری ہوتی ہے جہاں پر لوکیوان کو نوکری ملی تھی۔ کام پر پہلا دن گزارنے کے بعد وہ کامریڈ کے ساتھ ڈنر کر رہا ہوتا ہے، تبھی وہ کامریڈ سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں بھی بیلجیم چھپ کر آئی تھی
لوکیوان کو سونے کے لیے ایک روم بھی مل چکا تھا۔ اب سین اس ویک میں آتا ہے جب اس کا شوٹنگ کمپٹیشن تھا اور اس کی کمپٹیٹر کا نام جولیا تھا۔ اسے بھی اس شوٹنگ کمپٹیشن کے دوران ویژولز آنے لگتے ہیں جب اس کی ماں ایک شدید انتہائی بیماری میں مبتلا تھیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس موجود تھی جس وجہ سے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی۔ اسے مزید اور بھی ویژولز آنے لگتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاپا نے ہی اس کی موم کی موت لی جس وجہ سے وہ اپنے پاپا سے نفرت کرتی تھی ہے اور کرتی رہے گی۔ پھر سائرل اسے کنسنٹریٹ کرنے کے لیے ڈرگز دیتا ہے جو کہ وہ کافی بہتر پرفارمنس دینے لگتی ہے۔ پہلا راؤنڈ ڈرا کرنے کے بعد فائنل راؤنڈ میں ماری جولیا کو ہرا دیتی ہے اور ون کر جاتی ہے۔ وعدے کے مطابق سائرل اسے وہ پرس لوٹا دیتا ہے۔ پھر جب لوکیوان کام سے واپس آتا ہے تو ماری اسے وہ پرس لوٹا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر لوکیوان اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ پھر اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہے۔ مارننگ سین میں وہ اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے ثبوت دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ نارتھ کوریا سے بیلانگ کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک فوٹو موجود ہوتی ہے جو کہ پیونگ یانگ کی تھی جب اس کا برتھ ڈے تھا، جو ثبوت اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ دوسرے سین میں وہ کامریڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کامریڈ بتاتی ہے کہ تمہارے حال اور حلیے اور بات چیت سے کوئی بھی پہچان سکتا ہے کہ تم نارتھ کوریا سے ہو، جس پر لوکیوان اسے کہتا ہے کہ کیا آپ میرے لیے گواہی دیں گی، تو وہ حامی بھر دیتی ہیں۔ پھر وہ مارکیٹ میں کامریڈ کے لیے مچھلی خریدنے آتا ہے تو وہاں پر کچھ شرابیوں سے اس کی مدبھیڑ ہو جاتی ہے۔ اس شرابی کی بوتل گرنے پر وہ اسے لوکیوان کو کافی مارتا ہے۔ پھر ایک اور اس کا دوست آتا ہے تو دھکا دینے پر اس شرابی کا ہاتھ بوتل پر لگ کے زخمی ہو جاتا ہے۔ دور کھڑی اس کی پتنی بولتی ہے کہ اس شخص نے میرے پتی کو مارا۔ اب ماری جب یہ ویڈیو دیکھتی ہے تو وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور وہ پولیس اسٹیشن جب آتی ہے تو اسے لوکیوان سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ پھر وہ اس سلسلے میں اپنے فادر کی مدد لیتی ہے تو لوکیوان جیل سے رہا ہو جاتا ہے۔ پھر لوکیوان کو ماری کے پتا کہتے ہیں کہ تم بہت کمزور ہو، تم اپنا دھیان بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے تم اب میری بیٹی سے دور رہنا، اور وہ یہ بات کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب لوکیوان کو بیماری پسند آنے لگتی ہے اور وہ بھی تنہائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ مارننگ سین میں ماری کے پتا کا بھیجا ہوا وکیل اس کی مدد کرتا ہے۔ اب وہاں پر موجود کم سن اور اس کی آئی کامریڈ گواہی دینے کے لیے موجود تھے، لیکن وہ دونوں ہی لوکیوان کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں۔ دوسرے سین میں لوکیوان کامریڈ سے پوچھتا ہے کہ میری کیا غلطی تھی، آپ نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ اپنے ہاتھ میں چاقو پکڑ لیتا ہے جس پر اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ وہاں سے تھکا ہارا ہوا لوکیوان ماری سے ملنے آتا ہے لیکن وہ اندر ایک انجان شخص کو دیکھتا ہے تو ماری کہتی ہے کہ تم بغیر بتائے یہاں مت آیا کرو۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اندر تو سائرل ہی آیا ہوا ہے جو کہ اسے اپنے کمپٹیشن کے لیے مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ سائرل کے وہاں جانے کے بعد ماری باہر آتی ہے اور لوکیوان کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن تب تک لوکیوان کافی دور آ چکا تھا۔ پھر وہ اس کے روم میں بھی جاتی ہے اور وہاں بھی اسے لوکیوان نہیں ملتا۔ دوسری طرف لوکیوان اب ایک اور نئی جاب پر لگ چکا تھا اور اپنی لائف ہنسی خوشی گزارنے لگتا ہے۔ اب ماری کا دوسرا کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے لیکن اس بار اس کی کمپٹیٹر بھی ان کے ساتھ شامل تھی، لیکن ماری جان بوجھ کر 0 پوائنٹس کرتی ہے جس پر سائرل کافی غصہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے۔ دوسرے سین میں کامریڈ لوکیوان سے ملنے آتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ انہیں کم سن نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان کا ویزا بڑھا دے گا، اس وجہ سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور وہ ان سے معافی مانگتی ہے لیکن لوکیوان انہیں معاف نہیں کرتا۔ پھر لائر کے آفس میں لوکیوان کو پتہ چلتا ہے کہ ماری کی ماں کی اینول سرمنی ہوتی ہے تو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے اس سرمنی میں پہنچتا ہے، لیکن سرمنی شروع ہونے کے بعد وہاں پر ماری پہنچ جاتی ہے اور کافی نشے کی حالت میں اپنے پتا سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے اور وہاں کی رکھی چیزوں کو توڑنے لگتی ہے۔
پھر جب لوکی وان اس کے سامنے آتا ہے تو وہ چپ چاپ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ لوکی وان ماری کے گھر آتا ہے تو ہر طرف اندھیرا تھا اور ماری بہت ہی گہرے نشے میں تھی۔ ایک آدمی وہاں پر ماری کو ڈرگز انجیکٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن لوکی وان اسے مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اندر آنے کے بعد وہ ماری کو کافی روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماری اسے دھکیل کر پیچھے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو؟ پھر وہ خود بھی ڈرگز لے لیتا ہے۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم اس نے ڈرگز لیے تھے جس وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب ہونے لگتی ہے۔ ڈرگز کی مقدار بھی کافی زیادہ تھی، اس لیے ماری اس کا اینٹیڈوٹ لینے کے لیے ساتھ ہی ایک پڑوسی کے گھر جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر تھیں۔ جب وہ واپس آتی ہے تو ماری لوکی وان کو بچا تو لیتی ہے لیکن اس کی حالت اب بھی کافی خراب تھی۔ لوکی وان کہتا ہے کہ جب بھی تم ڈرگز لو گی میں تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں منع ہی کروں گا۔ اب دونوں کافی پیار کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے سے اور انٹیمیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ مارننگ سین میں آج اس کی فائنل ہیئرنگ ہوتی ہے تو ماری اسے تیار کر کے ہیئرنگ کے لیے لے جانے والی ہوتی ہے لیکن تبھی اسے کامریڈ کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں وہ معافی مانگ رہی ہوتی ہے۔ دوسرے سین میں وہ اپنے کورٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، تبھی ماری کو اسی سائرل نامی بندے کا فون آتا ہے جو کہ اسے بلا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اس کے کچھ بندے بھی ماری پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوکی وان سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر پلمبرز بلائے تھے، مجھے جانا ہوگا۔ پھر ہیئرنگ کے دوران اس کا کیس کافی حد تک اچھا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے سین میں سائرل ماری کو زبردستی اپنے پاس لے کر آتا ہے اور اسے ایک اور بندے سے انٹروڈیوس کرواتا ہے لیکن سائرل اس بندے کو مار دیتا ہے اور وہاں پر اس کے اور بھی ساتھیوں کو مار دیتا ہے اور وہ ماری کو وہاں سے لے جانے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی لوکی وان کو پتہ چلتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ بھاگ کر اسی جگہ پر آتا ہے لیکن سائرل اس کو کہتا ہے کہ ہم لوگ ایمسٹرڈم جائیں گے اور وہاں پر ایک اور نئی زندگی کی شروعات کریں گے لیکن تب ہی وہاں پر لوکی وان پہنچ جاتا ہے اور کافی جھگڑا ہوتا ہے دونوں میں۔ پھر وہ ماری سائرل کو شوٹ کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی لوکی وان اسے بچا لیتا ہے۔ پھر وہ ماری کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ آتا ہے۔ دوسرے سین میں سائرل سے کچھ بندے اس لڑکی ماری کے بارے میں پوچھتے ہیں جس پر وہ انکار کر دیتا ہے۔ اب لوکی وان ماری کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں زندہ بچنا ہے اور ہمیں اگر ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے تو تمہیں یہ ملک چھوڑ کر بھاگنا ہوگا، جس پر وہ راضی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ماری کو لے کر باہر آتا ہے تو ماری کے پتا بھی موجود تھے جنہوں نے سارا بندوبست کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ فلائٹ کے لیے نکلتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ماری اپنے پتا سے معافی مانگتی ہے کیونکہ اسے سچائی کا پتہ چل چکا تھا کہ ماری کی ماں نے بیماری سے تنگ آ کر خود کی جان لی تھی۔ دوسری طرف لوکی وان ماری کو سمجھاتا ہے کہ ہم لوگ اپنا خیال رکھ لیں گے، تم اپنا دھیان رکھنا۔ اب وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کسی اور کنٹری۔ اب سین ایک سال بعد آتا ہے تو لوکی وان بھی بیلجیم میں ایک سیٹ ہو چکا تھا۔ پھر لوکی وان اپنا ایک خط ماری کے پتا کو سینڈ کرتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اب میں اس ملک میں سیٹ ہو چکا ہوں اور میں اب ماری سے ملنے جا رہا ہوں۔ تبھی راستے میں اسے اس کی ماں کا بھی سین دکھایا جاتا ہے جس میں اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر ماری کو دیکھنے کے لیے لوکی وان تھائی لینڈ پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماری بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور گلے لگا لیتے ہیں اور یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔